تنگ ہے، جلوس بھی اختتام پذیر ہوگا اور وقت بھی ہو چکا ہے۔ آپ حضرات تشریف لے آئے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اپنے موضوع پر بات دیکھیے۔ بات جب ہونے لگتی ہے اور ذرا بھی توجہات اگر آپ کی ادھر ادھر ہوتی ہیں تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، اور بلکہ چلی نہیں جاتی، لے جائی جاتی ہے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو موضوع جو ہے وہ تعارف ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے۔ تو آپ اگر آمادہ ہیں تو میں بغیر کسی تمہید کے بات شروع کروں، اور ایک آمادگی والی کے ساتھ صلوات پڑھنے پر محمد والے یوں تو یہ وہ ذات ہے جس کو سمجھنے کے لیے بس میں کیا آپ کی خدمت میں اس کا وہ جملہ آپ کو یاد ہے، یا تو اسے مانگنے والا جانے یا اسے عطا کرنے والا جانے، ورنہ ہم اور آپ کو جتنی معرفت یا تھوڑی بہت فضیلتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں اس پر ہم لوگ ذکر کر کے بقدر ظرف خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے مولا کی شان ہے، ورنہ کما حقہ، جو غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا حق ہے، جو ان کی منزلت ہے، جو ان کا مقام ہے، وہاں تک پہنچ پانا ہم عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں جو آپ سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ ذکر آپ مصائب کے باب میں سماعت فرماتے ہیں، اس کو میں آپ کی خدمت میں ذرا یہاں سے بیان کر رہا ہوں۔ فضائل کے باب میں آپ سنیں کہ عالم یہ ہوگا بروز محشر، غازی کا تذکرہ ہے، ذرا نوجوان متوجہ رہیں کہ بروز محشر، اور یہ واقعہ کیا ہے کہ حضور ختم مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر پر موجود ہیں اور اپنی بیٹی سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے کہتے عرض کرتے ہیں کہ بیٹی یہ تو بتاؤ کہ جب بروز محشر جو حساب ہوگا اور میں مقام محمود پر ہوں گا، نور کا منبر ہوگا، مقام شفاعت پر جب آپ کو بلایا جائے گا تو بیٹی یہ بتائیے کہ آپ اس وقت شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے گے؟ اور فرمایا یعنی اچھا سارا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت معاملہ نجات کا ہے، معاملہ شفاعت کا ہے، یا آمادہ نہیں ہے۔ تو بیٹی سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو بیٹی نے یہ فرمایا کہ آپ برابر سنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ بیٹی نے فرمایا کیا؟ بس ایک مرتبہ دیکھا کہ بابا کفانا لشفاعت یدان المقطوعتان لولدی العباس، یہ ارشاد فرمایا شہزادی نے کہ بابا ہمارے لیے مقام شفاعت پر آ رہی ہیں بیوی، اور خود حضور ختمی مرتبہ شافع محشر ہے۔ قابل غور بات یہ ہے، پوچھ کون رہا ہے؟ جو شافع محشر ہے، اور وہ بیوی کون؟ جو خود مقام شفاعت پر ہے۔ تو جب بیوی سے پوچھا بیٹی آپ کیا لے کے آئیں گی، تو بیٹی یعنی شہزادی وہ ہیں کہ جس کا بابا بھی شافع محشر ہے، خود بھی ہیں، 11 بیٹے معصوم ہیں، امام ہیں، سب شقی ہیں، سب شافع، توجہ ہے نا، اور سب کا اپنا حق ہے، اور شوہر نامدار ولی مطلق امام اول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ بات بہت جلدی شروع ہونا ہے، آپ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بلند ترین۔ تو ایک آمادگی والا نعرہ لگا دیجئے تاکہ مجھے لگے کہ آپ آمادہ ہو چکے ہیں، مل جل کے نعرہ لگا دیجئے۔ بہت شکریہ، آپ آمادہ ہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بالکل کوئی تمہید نہیں ہے، میں آپ کو منزل کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آپ محسوس کیا کرتے ہیں، اور بات میری پہنچ جائے گی انشاءاللہ، آپ دعا دیں گے کہ بی بی نے نہ اپنے بابا کا نام لیا، نہ خود اپنے لیے کہا، نہ جناب امیر کے لیے، نہ اپنے ان بیٹوں کے لیے جو امام ہیں، بلکہ بی بی نے فرمایا بابا شفاعت کا مسئلہ ہے، ہمارے بیٹے عباس کے بعد
شفاعت کا مسئلہ آپ ذرا پہچانیے، حق پہچانیے. شاید اسی لیے، ورنہ تو امام ہی جانے، میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو امام ہی جانے کہ کیوں کہہ کے یہ سلام کر رہے ہیں، کیوں کر کے یہ خطاب کر رہے ہیں. جب امام نے جب غازی کی زیارت پڑھی ہے تو اس میں پہلے یہ فقرہ کہا زیارت کے درمیان کہ لعن اللہ من جہل حقک، لعنت ہو اس پر جو عباس کے حق سے جاہل رہ جائے. توجہ کیجیے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس پہ پوری تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ امام معصوم یہ فرما رہا ہے کہ اس پر لعنت ہو جو عباس کے حق سے جاہل نہ جو. لعنت کس کی؟ لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو. اسی بات پر مجلس پوری مکمل ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ چاہوں میں منزل تک پہنچ جاؤں. پھر سن لیجیے آپ، اللہ کی لعنت ہو. کون کہہ رہا ہے؟ امام. لوگ ہماری لعنتوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور اب تو معاملہ ہی کچھ الگ ہو گیا بھائی. باہر کے بعد اب گھر تک پہنچ چکی ہے، اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ اب تو ہر ایک ہوتا پھر کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اور یوں ہوتا سب کچھ ہے، اور آپ کو پتا بھی سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھیے گا، محبت اس وقت تک ثابت ہی نہیں ہوگی جب تک دشمنوں سے نفرت نہ ہو. ہمارا رہیے گا تو بات محبت اس وقت تک ثابت ہی نہ ہوگی جب تک دشمنوں سے. بھائی کلمہ بھی آپ پڑھتے ہیں تو لا الہ کہہ کے پڑھتے ہیں، لا کی منزل یعنی سب کا انکار کر کے تب ایک کا اقرار ہوتا ہے. یہ انکار پہلے کروایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک براءت نہ ہوگی محبت ثابت نہ ہوگی. آپ کو ذرا یہ فاصلہ رکھ کے چلنا ہے. اور خدا کا شکر ہے میں جو سمجھتا ہوں وہی آپ کے لیے سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ہر حسینی کے دل میں یہ بات ہوگی. جب اگر کسی بس میں چلا بھی جاتا ہے تو لیکن اس کے دل میں ایک خیال رہتا ہے کہ ہم اور ہیں، یہ اور ہیں. میں تو محسوس کرتا ہوں، میں اپنی بات کروں، میں ممبر پر ہوں، خدا بتا رہا ہوں، یہ خیال میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ صاحب ہم اور ہیں اور یہ اور ہیں. کیونکہ سب پیدا ہوئے ہیں، آپ پانی مٹی ہوا سے، ایک الگ مسئلہ ہے، مگر ہمارے لیے خصوصیت بھی ہے. وہ بیت آپ نے سنی ہوگی، نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا. اب آپ بات نہیں، میں جلدی آگے لے کے چل رہا ہوں، نعرہ لگا دینا آپ، میری بات تو پورا ہو گیا. نعرہ اب کیا ہوا کہ لعن اللہ من جہل حقک، تمہارے حق سے جو جاہل رہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غازی کا بھی اپنا کوئی حق ہے. جو ان کے حق سے جاہل رہ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غازی کو صرف یوں سر پہ نظر نہیں کیا جا سکتا. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے سب ہیں سب ہیں. نہیں، اگر کوئی خصوصیت نہ ہوتی تو علی کے اور بھی بیٹے ہیں، مگر وہ مقام علی کے اور بھی بیٹے ہیں، مگر وہ مقام جو غازی کو ملا وہ کسی کا نہیں ہے. اب آئیے پھر سے سنیے کیا فرمایا، اس پر خدا کی لعنت ہو. اس کا مطلب جناب عباس کا اپنا حق ہے. اپنا حق ہے تو جملہ میں کہہ سکتا ہوں، عباس کسی رشتے کی بنیاد پر عباس نہیں ہے، عباس اپنے وجود میں عباس. ایک سلامات پڑھیں آپ بلند. عباس اپنے وجود میں عباس ہے. یہ حقیقت ہے، یہ تو فضیلت ہے، سچ ہے کہ علی نے مانگا ہے، شہزادی نے بیٹا کہا ہے، اور حسنین اور تمام معصومین کس طرح سے غازی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. غازی کو غازی ہے، غازی کے احترام میں غازی کا بیٹا جب چوتھے امام کے سامنے جب بھی آیا ہے، امام اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے تعظیم فرما رہے ہیں. باب مصائب میں آپ یہ سب سنتے ہیں، امام کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کسی نے پوچھا مولا آپ سے چھوٹے بھی ہیں، چچا کے بیٹے، آپ تو امام ہیں، اس طرح بار بار تعظیم کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میرے چچا نے میرے بابا کی کس طرح حفاظت کی. جملے کو محسوس کرنا تھا. ایک صلوات پڑھیں آپ. ہمارا رہیے کبھی غلطی ہے بات کی طرح. کیا کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو جو عباس کے حق سے جائے. خدا کی لعنت، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ رحمت. مطلب سمجھے،
جو عباس کو نہ پہچانے، الگ ہٹ جائے یا یوں ہی اس پر لعنت جو تمہارے حق سے جاہل رہ جائے. تو ادھر عباس کو چھوڑا، رحمت خدا ہٹی. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت نہیں ہوگی. اس کا مطلب سمجھے کہ یہ ذکر کیا جائے، غازی کا ذکر کیا جائے. اب کیا ہے؟ بیٹی مقام شفاعت پر کیا لاؤ گی؟ کہا بابا ہمارے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 بازو کافی ہیں. کس لیے کافی ہیں؟ مقام شفاعت پر. یعنی حسنین جیسے بیٹے موجود، علی جیسا شوہر موجود، خود بیوی، خود شاپ محشر جناب رسول خدا، مگر کسی کا ذکر نہیں کیا. ذکر کیا تو اپنے عباس کا، تاکہ دنیا سمجھ لے عباس کا حق کیا ہے. عباس کا حق کیا ہے؟ یعنی منزل شفاعت پر کھڑے ہیں. اور یہ فرمانا کہ کافی ہے، کافی ہے مطلب صدیقہ فرما رہی ہے کہ کافی ہے. ورنہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیقہ جو کچھ بھی کہہ دیتی وہی شفاعت کے لیے کافی ہوتا. نہیں سمجھے ابھی آپ؟ جو کچھ فرما دیتی وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صدیقہ ہے. بھائی کپڑے درزی کے یہاں گئے نہیں تھے، بی بی نے کہا تھا کہ درزی کے یہاں ہے، جو کہا وہ ہوا. تو جو کہہ دے، جس کو کہہ دے وہ مقام شفاعت پر ہوگا. مگر بی بی کے لیے کافی کیا ہے؟ بے تکلف بولیے، جلدی وقت ختم ہو رہا ہے. عباس کے 2 غازی کے بازو یہ کافی ہے شفاعت کے لیے. توجہ، شفاعت کے لیے. ورنہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کس کس کے لیے کیا کیا کافی ہے. لوگوں نے اعلان بھی کیا. ہمیں اس چلیے آپ نے کہہ دیا تو میں بات کو وہیں ختم کر دوں. کیا فرمایا؟ امت نے کہا نا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو امت کہہ رہی کہ قرآن کافی ہے، یہ امت جانے. بی بی کہہ رہی ہے کہ عباس کے بازو کافی ہے، جبکہ یہ جملہ غلط ہے. آپ بھی جانتے اور ہم بھی سب صاحبان نظر کہ یہ کہا کیوں گیا. اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، کہنے والا بھی جانتا ہو کہ قرآن کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے کتاب بغیر ہادی کے بھیجی ہی نہیں. نہیں ہمارا نہیں ہے کتاب کا جملہ الٹا سنیے، مثبت منفی دونوں طرف سے سوچیے نا. اللہ نے کتاب بغیر ہادی کے نہیں بھیجی، ہادی بغیر کتاب کے ضرور بھیجے ہیں. میں آج کی مجلس میں بہت جلدی بات کو تمام کرنا ہے مجھے. یعنی یہ قرآن گواہ ہے کہ کتاب چاہے صحیفے آئے ہوں، چاہے توریت، زبور، انجیل، قرآن، جو بھی آسمانی کتابیں جتنے بھی آئی، یعنی بغیر ہادی کے، بغیر معلم کے، بغیر نبی کے نہیں آئی. جبکہ ہادی آپ کو بغیر کتاب کے ملیں گے، سوائے بغض آل محمد کے کچھ نہیں. شاید بات آپ تک پہنچے. سوائے بغض آل محمد کے کچھ نہیں. یہ بھی جانتے تھے کہنے والے کہ کتاب کافی نہیں ہو سکتی، معلم بھلے ہی کافی ہوتا ہے. مگر کیا فرمایا؟ اچھا تو بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ مقام شفاعت پر تھوڑا سا متوجہ رہیے گا. غازی کا یہ حق ہے کہ دونوں بازو اگر میزان کے پلے میں رکھ دیے جائیں تو دوسری طرف پوری امت کا حساب. اب سمجھ کے سننا. اور اس طرح سے جب عزاخانوں میں جانا اور غازی کا تذکرہ ہو یا پرچم سجانا تو پرچم اٹھانا تو سب یاد رکھنا کہ اس غازی کا حق کیا ہے. کیا فرمایا؟ مقام شفاعت پر ہے. اور یہ حق ملا کہاں سے؟ اگر بار نہ ہو تو بات کو تسلسل میں رکھوں، نوجوانوں ذہن میں بٹھانا. غازی کو یہ حق ملا کہاں سے؟ آپ کو یاد دلاتا ہوں وہ منظر جب علی نے کہا بھائی عقیل رشتہ لے کے جانا ہے. جناب عقیل پہنچے، جناب حزام سے گفتگو ہوئی. آمادہ رہیے گا، شاید نتیجہ یہی رہے کہ جناب عقیل نے فرمایا رشتہ جب منظور ہو گیا، حزام نے
اعظام بیٹی کا مہر کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے سرکار ہمارے لیے یہی شرف بہت ہے، ہمارے لیے یہی شرف بہت ہے کہ ہماری بیٹی کائنات کے امیر کی زوجہ بنے۔ بھائی نہیں جاگا، ابھی آپ توجہ کریے گا احمد جی کے ساتھ۔ ہماری بیٹی ہمارے لیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے دولت دنیا میں۔ ایک مرتبہ اعظام نے کہا نہیں نہیں یہ تو حق ہے، یہ تو بتانا پڑے گا، آپ خاموش رہے۔ جب اعظام کچھ نہ بولے تو جناب عقیل نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اعظام، اگر تم کچھ نہیں کہتے تو ہمارے یہاں جو رسول اللہ نے مہر رکھا تھا اپنی بیٹی کا، ہم وہی مہر آپ کی بیٹی کے لیے۔ نہیں بات تو خالی نکل رہی، ایک صلوات پڑھ لیں آپ۔ شہزادی کے مہر میں آپ سب کچھ جانتے ہیں کیا کیا ہے، اور اکثر سنتے رہتے ہیں، بہت مختصر کر لیا جائے۔ اچھا جب آپ مجلسیں سنتے ہیں یا شعراء کو سنتے ہیں، ذکر ہوتا ہے کہ صاحب یہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو بیوی کے مہر میں نہیں؟ آپ تو سوچنے بیٹھ گئے بھائی، میں تو سوچا آپ کو سب پتا ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ پانی ہے، چلیے پانی مان لیا، اور بتائیے۔ ارے اس بیوی کے دو وقت ہوئے ہیں، ایک عرش پر ایک فرش پر۔ اور مختصر کر کے ایک لفظ کہوں شاید اس میں سب کچھ آ جائے۔ بیوی کے مہر میں ہے حق شفاعت۔ میں مجلس یہاں بھی ختم کر دوں تو میں مطمئن ہوں کہ میں اپنے موضوع کی بات کر گیا آپ سے۔ اب کوشش یہ کروں گا کہ جوان رہ نہ جائیں، ساتھ چلیں اور سمجھ لیں۔ بیوی کے مہر میں ہے حق شفاعت، تو بیوی کا مہر حق شفاعت۔ اب علی نے ام البنین سے عقد کیا، یہاں مہر پہنچا حق شفاعت۔ پتا کیسے چلے کہ علی نے مہر کیا دیا تھا؟ تو فاطمہ نے وہاں کہا میرے بچے کے بازو کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرمایا آپ نے، یعنی یہ شفاعت کا جو حق ہے، پوچھا کس نے؟ رسول نے۔ اب رابطہ دیکھ لیجئے، پوچھا مہر کس نے رکھا تھا؟ ادھر رسول پوچھ رہے ہیں بیٹی سے، خود شافع محشر ہے، مہر کیا ہے جو رسول نے بیٹی کا رکھا؟ توجہ ہے، بیٹی حق شفاعت پر۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ میرے بیٹے عباس کے بازو کافی ہیں۔ یہ سلسلہ آپ کانٹیکٹ کر لیجئے نا، دو دو چار کڑی سے کڑی ملا لیجئے۔ تو کیا کہا؟ عباس کے بازو، ایک جملہ کہوں، بازو شفاعت کرا سکتے ہیں، عباس کا وجود پورا نہیں۔ عباس ہیں، بازوؤں کی بات ہو رہی ہے، بازوؤں کی، کہ عباس کے بازو ہیں، اور بازو کا حد اوج ہے پنجہ۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ بازو کا حد اوج ہے پنجہ۔ علم میں کیا ہوتا ہے؟ پنجہ۔ تو کچھ سمجھ میں آیا؟ شفاعت کے لیے غازی کے بازو کافی، بازو کا حد اور پنجہ، علم میں لگا ہے پنجہ۔ توجہ ہے، اب دنیا سمجھے، یہ صرف علم اپنے شوق میں لے کے نہیں گھومتے، اپنا نشان شفاعت لے کے نکلتے ہیں۔ نشان شفاعت ہے، یہ نشان شفاعت ہے۔
دیکھیں یہ سلسلہ، لیکن جب سے غازی کے پاس آیا تو غازی کا ہی ہے. توجہ، غازی کے پاس آیا تو غازی کا ہی ہے. اب اس پنجے میں کشش بھی ہے، ہیبت بھی ہے، کشش بھی ہے. ابھی آپ نہیں محسوس کریں گے تو کون کرے گا؟ پنجے میں کشش بھی ہے، لوگوں کو اپنی طرف، اور ہیبت بھی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، پتہ ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن شاعری کے لیے ایک مصرع چھوڑ کے جا رہا ہوں. توجہ، آپ ذرا غور کریں، ساری بات بند کر کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. کشش بھی ہے، ہیبت بھی ہے. قریب وہی آئے گا جس کے دل میں حسین ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. قریب وہی آئے گا جس کے دل میں، کیونکہ عباس وزیر حسین ہے، باب الحسین ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا وہی قریب آئے گا، وہی قریب آئے گا. اور آگے چلیے، بلکہ یہ ممبر پر بھی ہے. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، یہ ہمیشہ کے لیے ہر جگہ کے لیے ہے. یہاں جو فرش اعلیٰ پر جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کی اپنی ایک معنوی حیثیت ہوتی ہے، یہ روحانی ماحول ہوتا ہے. یہاں آنے کے بعد ہم دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں. عام طور پر آپ سن لیتے ہیں ذاکرین سے کہ صاحب یہاں تو خود غازی کا پہنا ہوتا ہے کیونکہ فرش مجلس حسین ہے. اور فرمایا آپ نے تو آپ کو دل سے بلکہ ایک شعر یاد آ گیا تو میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ ممبر پر علم ہے، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ مجلس میں تشریف فرمائیں، مجلس شیخ کے تحفظ کے لیے ممبر پر، مجلس شیخ کے تحفظ کے لیے ممبر پر، مجلس شیخ کے تحفظ کے لیے ممبر پر دو علم نصب ہے عباس کے ہاتھوں کی طرح. بلکہ مولانا بلال کاظمی صاحب کے وہ مصرع یاد آ گئے، ظاہر بھائی ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. وہ کہتے ہیں جب پنجے پر نظر پڑی تو وہ کہتے ہیں غازی کی شجاعت کا وہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا. نہیں آپ تھوڑا حوصلہ نہیں دے رہے، تھوڑا آمادہ ہوگا، سن لیجیے پھر سن لیجیے دونوں سے. غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا. تو عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو، ارے پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. سبحان اللہ. صلوات پڑھتے برم کریم تو یہ مقام شفاعت کا بہت آہستہ سے نوجوانوں کچھ کہنا چاہ رہا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا خود معصومہ، 11 بیٹے امام، شوہر ولی مطلق، بابا سردار انبیاء. بی بی کا مرتبہ کوئی نہیں سمجھ سکا، کوئی سمجھ سکا. عزائے فاطمی میں تو آپ سنتے ہیں نا، مگر ایک بات بتاؤں، تاریخ میں جب آپ مطالعہ کر لیں گے تو 2 لفظیں ملی ہیں. شہزادی کو تحفہ کہا گیا ہے اور غازی کو تحفہ کہا گیا ہے. جو ہے، اور اس منزل پر آنے کے بعد آپس میں اب یہ بحث تھوڑا ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ صاحب وہ معصوم تھے کہ غیر معصوم تھے. نہیں وہ معصوم کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بحث کرنے کی بات نہیں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے.
اگر آپ سوچ سکتے ہیں صاحبان نظر تشریف فرما ہے، مطلب طالب علم کی حیثیت سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا فاطمہ کا بیٹا کہہ دینا یہ کم ہے عصمت کی دلیل؟ میں چہرے دیکھوں گا، سب بتائے مجھے آپ نہیں پڑھتا، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، صرف آپ سے دلیلیں لینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، مجھے یا تو سمجھا دو، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ حسنین جیسے بیٹے ہونے کے باوجود علی ایک بیٹا مان رہے ہیں، علی تمنا کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے نبیوں نے تمنا نہیں کی؟ آدم نے شیش نہیں مانگا، تو یہ بتاؤ شیش معصوم ہے کہ غیر معصوم ہے؟ ارے تو بلند آواز سے بولیے بھائی، تکلفات ختم کر دیجیے۔ موسیٰ نے ہارون مانگا، ہارون معصوم ہے کہ غیر معصوم؟ اب پہلے یہ بتاؤ کہ آدم افضل ہے کہ علی؟ موسیٰ افضل ہے کہ علی؟ جاگو میرے ساتھ، موسیٰ افضل ہے کہ علی؟ تو موسیٰ کو مانگا ہوا معصوم مل رہا ہے، علی ایک ہی تمنا کر رہا ہے۔ تکلفات سے کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جہاں تکلف بھی میں سمجھتا ہوں کہ بس کرائیت ہوتی ہے۔ ارے کہیں تو دو اور دو کی بات کرو، صاف کرو معاملے کو۔ ہاں لیکن ایک خیال یہ آ جاتا ہے، ایک جگہ ایک صاحب نے ممبر پر کہیں کچھ سن لیا تو میرے سامنے ذکر کرنے لگے، لو صاحب آج سے تو 13 معصوم ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ بولے فلاں صاحب آئے تھے اور انہوں نے بس، بولے ہوا کیا؟ تو لفظیں یہ تھی کہ کچھ نہیں، بس آدمی امام رکھ لے کچھ بھی۔ ارے میں نے کہو تو ہوا، تو جناب عباس کو معصوم ثابت کر گئے، 13 ہو گئے۔ ارے تمہاری نظریں ہی 14 پٹی کی، 12 پٹی کی ہوئی ہے، 12 امام پہ اور 14 معصومین پہ، تم 14 کے علاوہ 15 تم وہاں کیوں لے جا کے رکھ رہے ہو بھائی؟ وہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ ارے نہیں سمجھے ابھی آپ بھائی، وہاں لے جا کے اچھا چلیے 14 کو ایک لڑکے کے لیے ذرا سا روک کے یہ پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ تمہارے باپ آدم معصوم تھے یا غیر معصوم تھے؟ بہت دھیمے سے بولے آپ، اس میں بھی تکلف ہے، ممتاز بھائی تھوڑا تکلف نہیں کریے گا۔ یہ انبیاء معصوم ہے کہ غیر معصوم؟ اب نہیں کہتے کہ 1,24,000 معصوم ہے۔ ارے یہ 14 الگ ہے، یہ عصمت کبریٰ کا باعث ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اب میں عصمت کی بحث میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ ڈیفینیشن آف عصمت اور اس کے بعد کے لوازمات جو ہیں وہ ساری باتیں آئیں گی۔ عصمت صغریٰ کبریٰ وہ ساری آپ اپنی چیزیں ہیں، عصمت مطلقہ عصمت کبریٰ وہ الگ میٹر ہے، آپ وہاں نہ لے جائیں، لیکن آپ یہ وہاں نہ ملاؤ تو یہاں غیر معصوم کہہ دو۔ بھائی میری سمجھ میں تو نہیں آتا، مجھے سمجھا دے کوئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیوی نے بیٹا کہا، دو بیٹے معصوم تھے، جس کے 2 بیٹے معصوم موجود ہوں اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی کا بیٹا لے لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا تھا کہ بیوی نے چاہا اس کا کسی کا حق نہ ہو، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایسا تھا، توجہ، یہ جناب ایک عالم ربانی عبدالرزاق موسوی مکرم سے جب انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ امام ششم سے ہاتھ جڑے بات پہنچ جائے تو دعا دینا۔ امام ششم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے اگر آج اس زمانے میں فدق مل جائے تو بٹے گا کیسے؟ تو امام نے فرمایا آدھا ہمارے حصے میں آئے گا، آدھا عباس غازی کی نسل میں جائے گا۔ مطلب سمجھے کیوں؟ کیونکہ یہ فدق تھا بیوی کا مائکے کا ورثہ، تو جب مائکے کا ہے تو انہی کے بیٹوں کو ملنا ہے۔ تو بیوی نے بیٹا رسمن نہیں کہا تھا، حقیقتاً کہا تھا، حقیقتاً کہا تھا، تو بیٹا کہا، جو بٹے گی وراثت، آدھا ادھر۔ وہ ہمارے جدہ نے کہا ہمارا بیٹا ہے تو آدھا عباس غازی کی نسل میں جائے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بتائیے کہ عصمت کی بحث چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے، پورے مجمع کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے غازی کی ایک فقرہ کہہ رہا ہوں
بہت آہستہ سے کہوں گا، اگر بات پہنچ جائے تو غازی کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کے تائید کرنا اور بیوی کی بارگاہ میں خیرات پیش کرنا جتنا تمہارا حق بنے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ معصوم تھے یا نہیں تھے، یہ الگ کا میٹر، اس کو رکھو، میری بات کا جواب دے دو۔ اگر تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا ہے تو جناب عباس کی پوری زندگی میں خطا نہیں، ایک ترک اولا لا کے ہمیں دکھا دو تو ہم خطا نہیں۔ عشرت تمام ہونے کو آ گیا ہے، تمام انبیاء کی فضیلتوں، انبیاء ما سبق کی فضیلتوں کو رکھتے رکھتے جب وزیر حسین کو دیکھا گیا تو کہیں زیادہ منزل نظر آ رہی ہے۔ یہی عبدالصالح میرے پاس یہیں پہ پڑی ہوئی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گھر پہ آپ آ کے گھوم کے دیکھ سکتے ہیں کس کس طرح سے علماء نے بات۔ اور جناب ام البنین کا جب ذکر کیا ہے تو جناب مریم سے نکلتی ہوئی فضیلتیں دکھائی، جناب مریم۔ اور کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے اور ابھی تک ہے اور اس کے بعد امام کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے، یہ صحیح ہے، حجت کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے، حجت کے ساتھ ساتھ رہنا اور ہے، حجت کے لیے خلق ہونا اور ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ سب آئیں، اگر وقت رہا تو آپ کروں گے، نہیں تو پھر آئندہ حیات رہی تو مالک ممت منظوری۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سنیے گا، اب یہ آپ کی اس بات دلیل ہے کیا؟ یہ بھی ہمارے یہاں کے ساتھ لا یقتل المعصوم الا المعصوم، معصوم کو معصوم کے سوا غسل۔ آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ معصوم کو معصوم کے علاوہ تو کوئی غسل دے نہیں سکتا۔ اچھا، اس موضوع کو بڑا اٹھایا جاتا ہے، بہت اچھا، اور چھوٹی چھوٹی کلپ نکال کے اور یہ کر کے وہ کر کے، بھائی ذرا سمجھو، ایک تو اس میڈیا نے بھی آ کے بہت زیادہ بڑا بیڑا غرق کر رکھا، یہ سمجھنے کی باتیں الجھنے کی نہیں ہے۔ معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا، اور جبکہ نبی کی وصیت کے مطابق جناب فضل ابن عباس کو مولا سے کہا کہ ان کو ذرا شریک کر لینا، جب جناب رسول خدا کے غسل میں فضل کو جب شریک کیا جناب امیر نے، تو جناب امیر نے کہا فضل آنکھوں پر پٹی باندھو، آؤ توجہ ہے، آنکھوں پر پٹی باندھو، اور جب آنے لگے تو کہا فضل ایک بات یاد رکھنا، یہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے، کہ فضل ایک بات یاد رکھنا، تمہاری نظر جس میں رسالت پر پڑھنے نہ پائے ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ بات تو میری پوری ہو گئی، یعنی اگر جس میں رسالت پر نظر پڑ جائے تو فضل جیسا، یعنی گھر کا ہے بچہ، اندھا ہو جائے، لیکن جب امام حسن علیہ السلام دنیا سے گئے تو امام حسن کے غسل و کفن میں جناب عباس کو امام حسین ساتھ لے کے گئے، نہ آنکھوں کو پٹی تھی نہ کوئی کمبی تھی۔ اب چوتھے امام کو فقرہ یاد ہے نا جو میں نے عرض کیا تھا، امام فرمانے کا اللہ اگر کوئی اور امام 13واں امام بناتا تو غازی کے علاوہ، میرے چچا عباس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آپ غور کیجیے گا، یعنی اب سلسلے اور سلسلہ دلیلیں اگر آپ دیکھتے چلے، کوئی یہ خطا، ارے آدم سے ترک اولا ہوا ہے، عباس کی زندگی میں لا کے دکھاؤ، عباس کی زندگی میں لا کے دکھاؤ۔ جناب یہ مولا کا ایک لقب ہے سقا، سقائیت سے بہت بڑا مرتبہ ہے، سقائیت کا سلسلہ اگر آپ قرآن سے نکالیں، بلکہ یہاں اگر آپ یہ جو حجاج کرام جو پلٹ کے آتے ہیں اور آب زمزم لے کے آتے ہیں، سب جناب اسماعیل کا زمزم ہے، یہ جناب اسماعیل کا زمزم نکلا ہوا بند ہو چکا تھا، پھر چالو ہوا، پھر چالو کس نے جناب ہاشم کے لیے ملتا ہے، اس زمانے میں 2 یا 3 مرتبہ بند ہوا، روایات میں ہے، پھر اس کے بعد تو چل کے آ رہا ہے سلسلہ۔ تو جناب عباس سقائے حرم، اور یہ سقائیت کا سلسلہ صرف کربلا میں نہیں ہے، بچپن سے ہے۔ ساقیہ کوثر کا بیٹا ہے، ارے یہ صرف تمنائے علی پہ آئے ہیں، سب انتظار کر رہے تھے۔ لقب مبشر بالشجاع، لقب غازی کا، ابھی تو القاب بھی پورے میں نہیں پڑے اور اشرا تمام ہونے کو آ گیا، ایک کم سے کم ایک لقب پر جو ایک تقریر تو ہو ہی سکتی ہے، غازی کی حیات ہے۔ اب پھر آپ یہ بھی بیان پر آتے ہیں، منزل بیان پر، تو اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ معصوم کا وارث غیر معصوم نہیں ہوتا، معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں استعمال کر سکتا، اور معصوم کا ترکہ جو ہے غیر معصوم نہیں ہے۔ آپ کے چچا رسول اللہ کے چچا آئے تھے
تین چیزیں بہت پیاری لگتی کا دستار ہے، تلوار ہے، رہوار ہے، مجھے یہ چاہیے۔ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے لے لیجیے، بات تمام ہو گئی، آپ کو چاہیے آپ لے لیجیے۔ تو نے کہا علی دستار چاہیے، اٹھایا سر پہ رکھ دیا، جیسے ہی دستار سر پہ رکھی بھائی عصمت اور غیر عصمت کی گرہیں کھلنے لگی، ادھر دستار رکھی، کہا علی جلدی یہ امامہ میرے سر سے ہٹاؤ، میرا سر سینے میں دھسا جا رہا ہے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو علماء یہ لکھتے ہیں کیونکہ امامہ تھا معصوم کا، پہن رہا تھا غیر معصوم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلوار دے دیجئے، کہتے جناب یہ رکھی تو اٹھا لیجئے۔ میں آپ کو سب سنا ہوا، نصیب اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ جناب عباس نے جب ہاتھ لگایا نا پورا وجود ہل گیا، تلوار نہیں تھی، سمجھ گیا؟ جب نہیں تھی تو جب تلوار نہیں اٹھی نا تو مولا نے امام حسن کو بلایا تھا، حسن میرا لال ادھر آؤ، ذرا یہ بابا نانا کی تھا۔ امام حسن آئے، اٹھایا رکھا، وجہ تلوار تھی معصوم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے تلوار و دستار رہنے تو مجھے رہوار دے دو، کہتے زیادہ یہ کھڑا ہے لیتے جائیں۔ جانور نے قریب نہیں آنے دیا۔ اب یہ نہیں سمجھے آپ تو پھر کون سمجھے گا؟ جانور تھا مگر سوار پہچانتا تھا، جانور تھا مگر معصوم کی عظمت جانتا تھا، جانور تھا تو غیر معصوم کو قریب نہیں آنے دیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اب کہوں کہ تاریخ میں کچھ ایسے نام ہیں جو جانوروں سے بدتر ہے، قریب نہیں آنے دیا۔ علی یہ تو کہتا ہے وہ خاموش ہو کے چلے گئے۔ بس علماء نے یہ لکھا، بات یہ ہے کہ مطلب چیز معصوم کی بھی غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا۔ اب یہ کل کی تمہید کے لیے جملہ کہہ کہ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، مگر جب میدان صفین میں عباس کے لیے علی نے چاہا کہ میرا نام چند پر جائے تو خیمے میں جب تیار کیا تو اپنا امامہ رکھا، اپنی تلوار دی، اپنا رہوار۔ واہ 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 واہ، کیا کہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھائی۔ مطلب کیا ہوا؟ اب فیصلہ کرے کوئی، لیکن پھر جہاں کام معصوم تو وہ 14 ذہن میں ہے۔ 14 کیا ہے؟ 14 کیا ہے یہ عباس سے پوچھو، تم نے تو کہہ دیا میں نے، اس کی بھی تشریح کروں۔ 14 کیا ہے یہ عباس سے پوچھو، عباس کیا ہے یہ 14 سے پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ صلی اللہ محمد و آل محمد، کیا کہیں گے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مانے گئے ہیں حسین کی نصرت کے لیے۔ وہ کیا میں نے ابھی آپ کو پرسوں نرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب شمر آیا تھا تو کیا کہا؟ اترکو من خلقنی اللہ لیجلے، ڈانٹ کے بتایا تھا، لعن اللہ علیک ولعن اللہ علی امانک، تجھ پر بھی لعنت، تیری امان پر لعنت۔ اور تو کیا چاہتا ہے؟ میں اسے چھوڑ دوں جس کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ وفا کی انتہا ہے اگر آپ محسوس کریں، جب چراغ کل کرنے کو کہا تو علی اکبر سے اور سب سے کہا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، جب نہیں وہ سب آپ کو پتا ہے، لیکن جب کہہ دیا امام نے چلے جاؤ تو جب چراغ جلانے کو کہا تو کہا عباس
مطلب کیا ہوا؟ یہ حجت کی زبان ہے، یہ عباس کا بھروسہ ہے، یعنی اگر سب جانا اور چلے بھی جائے مگر عباس نہیں جانے والا۔ سبحان اللہ یقین ہے، عصمت کا یقین ہے۔ عباس یہ آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، عبد الصالح، وقت نکل گیا، 2 منٹ سن لیجئے، ورنہ پھر کل کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی فرمائش انشاءاللہ کل پوری ہو جائے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بات موضوع پر ہی ہونا ہے، آپ آمادہ رہیں گے۔ عبد الصالح، عبد صالح، عبد مانے غلام کہہ لیں، بندہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، مگر یہاں یہ عبد وہ والا ترجمے والا نہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں اشہد ان محمد، اس عبد کو وہاں سے ملائیے، وہاں سے کیوں ملائیں؟ آیہ معراج یاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں سے ملائیں، عبد کو الگ کریں، صالح کو الگ کریں۔ ایک امام کی زبان کا نکلا ہوا فقرہ ہے، عبد الصالح، صالح جو ہے آپ نیک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ یہاں پہ کوئی تھوڑا سا موقع ہوتا تو میں اس کو ڈیفائن کرتا۔ عبد، عابد سے بھی بڑا منصب ہے عبد کا، عابد سے نہیں بھائی، تھوڑا خوف نہ دلائیے، آپ ذرا آمادہ ہو کے سن لیجیے۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، عبادت گزار جب تک عبادت کر رہا ہے تو عابد ہے۔ مصلی سے ہٹا، اگر یہاں پر بات ہے تو، اور اگر وہاں پر بات ہے جہاں میں نے پہلی مجلس میں آپ کو لے جا کے دکھایا تھا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ چلتا پھرتا عابد ہے۔ ہاں، ذکر کرے تو عبادت ہے۔ ارے کیا اللہ نے جبھی تو اپنی بساط پر دیکھا بنا کے کہ ہم نے کچھ بنایا ہے، ہم نے کچھ، کتنی عجیب بات ہے نوجوانوں، کبھی کبھی لفظوں کو بھی غور سے سن لیا کرو، شاید سمجھ میں آئے۔ یعنی اگر آپ مقام شکر پر آئے تو سجدہ شکر کرتے کرتے زندگی گزر جائے۔ ارے اس نہ دکھائی دینے والے نے یہ دکھائی دینے والا ایسا بنا دیا کہ جس کو دیکھو اور نہ دکھائی دینے والے کو سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہچانا ہو جائے جو دکھائی نہیں دیتا، اور نہ دکھائی دینے والے کو پہچاننا کیسے؟ اس کو دیکھ کے ذرا غور فرمائیں کیا سلسلہ ہے۔ اچھا، عمل صالح کا جہاں تک تعلق، یہ میں نے جو عرض کرنا تھا وہ شاید کر دیا ہے کہ عبدیت میں تسلسل ہے، کبھی بھی غافل نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر۔ اچھا، عمل صالح کے لیے بلکہ جناب حمزہ کے لیے ہے، یہ آیت کا جو شان نزول ہے سن لیجیے، 2 منٹ لگیں گے کہ جناب حمزہ جب کئی شکار پر تھے اور تشریف لائے تو ان کے لیے یہ ملتا ہے نا کہ تب پہلے نہیں لائے تھے ایمان اور بعد میں لائے تھے۔ بھائی ہم ان سب بحث میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ دنیا نے یہ ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ اب خاندان اہل بیت میں سے جس کا بھی تذکرہ ہونے لگے تو پہلے ان کی ایسے نہیں تھے، وہ ویسے نہیں تھے، اور یوں نہیں تھے، اور ایسا ہوتا ہی نہیں۔ میری بات سے اگر آپ متفق ہیں تو ماشاءاللہ سے بڑے بڑے سر ہلا دیجیے، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ ایسا ہے کہ نہیں جس کا بھی تذکرہ، اور پھر اس منزل پر ایسے لوگ جن کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ۔ اور حد یہ ہو گئی کہ کل
بچپن سے یہ جملہ کہا تھا کہ جب جب علی کے باپ کی بات ہوگی تو کسی کا باپ چھوڑا نہیں جائے گا. اب یہ آپ کی مرضی ہے. تو جناب حمزہ کے لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو ذلیل کیا جائے, تکلیف دی جائے, وہ جڑیاں منگا کے ڈالی سینہ کا. تو ادھر جناب حمزہ جب پلٹے تو اوپر سے کنیز نے دیکھا تکلیف سب کو دی. کہا کہ جناب چچا آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا ہے. دیکھا بحث میں آئے, شکار سے لوٹے تھے, کمان ساتھ میں تھی, جیسے ہی پہنچے تو جناب حمزہ کا ایک روب, ایک دبدبا, خاندان تو ہے نا ہاشمی, اور فرما رہے ہیں تو خاندان کی ہیبت, روب, دبدبا, جیسے ہی جا کے بس اتنا پوچھا کہ کون تھا تم میں سے, تو ہیبت کا اثر یہ تھا کہ جس نے یہ حرکت کی تھی وہ خود ہی سامنے آ گیا, اور جیسے ہی سامنے آیا تو کمان اٹھا کے اس کے سر پر ماری اور سر دوبارہ. مگر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی سے پہلے جناب حمزہ ایمان نہیں لائے تھے, دیکھیے آپ کا زبان باطل کیا ہوتا ہے, انہوں نے جب روایت لکھی تو پوری روایت میں یہ لکھ کے لکھا کہ جناب حمزہ نے یہ کہہ کے کمان ماری تھی کہ تجھے پتا نہیں ہے میں محمد کے دین پر ہوں. نہیں سمجھے ابھی آپ تجھے پتا نہیں کہ میں محمد کے دین پر ہوں. اب دین کی بحث جسے کرنا ہو وہ کرے, اور جب یہ کر دیا تو مسکرا کے دیکھا, بھتیجے سے پوچھا اب آپ خوش ہیں؟ آیت آ گئی, توجہ ہے, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. توجہ, یہ آیت آئی کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو جو عمل صالح انجام دے. نہیں سمجھے ابھی آپ, بات تو میری ہو, نوجوانوں تمہیں بھی ساتھ لے لوں. جناب حمزہ نے جب یہ بدلہ لیا تو آیت آئی کہ عمل صالح ہے. اچھا سنیے, یہ کہہ کے مارا کہ میں محمد کے دین پر ہوں, پہلے ایمان کا اظہار کیا, جاگیے گا, پھر یہ عمل کیا, اور عمل کیا تھا؟ اب عمل کو سائڈ کر کے بھائی اتنا سمجھ لو, عمل یہ تھا کہ حجت خدا کی نصرت کی تھی. نہیں سمجھے ابھی آپ, اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے عقیدے کا اعلان کیا پھر عمل کیا, یعنی عمل اسی کا صحیح ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہو, عمل اسی کا صحیح ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہو. تو ایمان کا اعلان کیا پھر یہ حملہ کیا. توجہ کیجیے گا, اب قرآن میں آ گیا یہ عمل صالح ہے. اب پتا چلا عمل صالح کیا ہے. تو جناب حمزہ نے ایک مرتبہ یہ عمل انجام دیا تو قرآن نے عمل صالح کیا. اب آئیے جناب عباس کے لیے معصوم کی جو نصرت ایک مرتبہ کرے وہ عمل صالح ہے. عباس تو آیا ہی حسین کے لیے ہے, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. عباس کو مانگا ہی اس لیے گیا ہے کہ نصرت حسین کرے. اب نصرت کا عالم یہ ہے, صبح ہو, شام ہو, دن ہو, رات ہو, حد یہ ہو گئی, ختم کر دی بات میں نے, حد یہ ہو گئی کہ بس یہ سن لیا تھا کہ جب میں پیاسا ہوں گا تو تم پانی نہ پلا سکو. سونا ہی چھوڑ دیا آپ نے, سب کچھ آپ کو پتا ہے. جب آثار نمودار ہوئے تو پھر اب بات یہ کیا ہے کہ نہیں, یہ تو مدینہ ہے. جو ہے آپ کو بات تمام ہو گئی. بہت ساری باتیں آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں, انہیں میں سے دو چار باتیں میں نے عرض کر دی. انشاءاللہ اب کل عزیزان گرامی 6 محرم ابھی آپ حضرات زیارت فرمائیں گے. رہا یہ جلوس کس سے منسوب ہے؟
का हसन के यतीम मेहदी का जुलूस बरामद हुआ। हसन के नाम कासिम सिम क्या है? सिम बचपना है। लिखने वालों ने लिखा कि 13 बरस का सिम कासिम गुलबदन। जब इमाम हसन को जब जहर दिया जा चुका था और इमाम हसन का आलम यह था कि मदीने की गलियों में ठोकरे खा रहा। बीबी उम्मे फरवा फरमाती है कि मेरी आंख लग चुकी थी। एक बार की मादर हसन तशरीफ लाई और शाने को हिलाया, फरवा तुम सो रही हो, वहां मेरा लाल मदीने की गलियों में ठोकरे खा रहा। फरमाया कि मैं बेसाख्ता उठी और उसके बाद जाके देखा तो इमाम हसन दीवार का सहारा लिए खड़े थे, एक हाथ का नीचे। तवज्जो, 2-4-5 मिनट की जहमत है आप हमारा, मगर गुजारिश ये है कि रोने में तकल्लुफ न करो, क्योंकि ये यतीम का मतलब है। एक मर्तबा बीबी ने सहारा दिया, घर में तशरीफ लाए, कलेजा मुंह को आ रहा था। बीबी ने तश्त बढ़ाया तो जिगर के टुकड़े कट करके तश्ते तिला में आने लगे। एक बार की इमाम हसन फरमाते हैं कि फरवा ये तश्त सामने से हटा दो। मौला वजह का ऐसा ना हो कि मेरी बहन ज़ैनब ज़ैनब से देखा न जाएगा। फरवा ने चाहा कि तश्त उठा के अलग कर दे, इतने में अली की बेटी दाखिल हुई। तश्त पर नजर पड़ी, भाई को देखा, बस सरो सीना पीट लिया। आलम गुर्बत में ये सितम किसने किया? वह एक मर्तबा कलेजे से लगाया, शफ़क़त दी। फिर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब बिस्तर पर लेटे तो आवाज दी कि मेरा कासिम को बुला। बहुत सारी बातें छोड़ दी जाती क्योंकि आप समझ लेते हैं आमादगी और पुरसा जिसके लिए आप आते। जनाब कासिम को बस लेके अपने सीने में जब निकाला ये बच्चा बाप के सीने से हट गया। क्यों? कहा जब मैं बाबा के सीने पर लेटा मेरा बाबा का सीना ऐसे जल रहा था। जिसकी गर्मी जनाब कासिम ने महसूस की, यानी कितना कातिल जहर था। ये जहर वो था कि अगर दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया के तमाम जानवर मर जाएंगे। वह मर्तबा अपने डाल रुखसारे का बोसा दिया, गले से लगाया और उसके बाद कागज और कलम लिया और एक तहरीर लिखी। तहरीर लिखने के बाद कासिम के बाजू को बांध दिया। मजलिस तमाम और एक जवाब जानते हैं कि यही बाजू, यही तावीज़ थी कि जब करबला में रोज़े आशूरा, इसलिए एक बार और समझ लीजिए कि इमाम हुसैन ने सबको रुखसत किया, तमाम शोहदा रुखसत हुए, मगर कासिम की रुखसती का अजीब अंदाज है। फरवा रात भर समझाती रही, मेरे लाल कल तुम्हारे चचा पर कुर्बानी का दिन है, मेरे लाल अपनी माँ को शुरू कर देना, मेरे लाल कहीं ऐसा न हो कि तुम जिंदा रहो और अली अकबर शहीद हो जाए, तुम जिंदा रहो और मोहम्मद मारे जाए। मेरे लाल तुम्हारा मौका भी नहीं है। मेरे लाल कासिम सुबह होते ही अपने चचा को कुर्बान होना। कासिम बार बार चचा के पास आते, चचा जान
एक मर्तबा अम्मा मेरे बाजू का तावीज़ है, इधर तावीज़ खोला, तावीज़ को जो पढ़ा तो क्या लिखा था? खुदावंद गिरामी, ए मेरे भाई हुसैन, मैं करबला में रहूंगा। इमाम हुसैन ने खत लिया, आंखों से मस लिया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद अपने कासिम को जब देखा है तो फरमाया, मेरे लाल, भैया का